آپ کو اور مجھے جس چیز کی سب سے ضرورت ہے نا وہ ہے ایموشن کنٹرول. ٹھیک ہے، ہمارے جو ایموشنز ہے نا وہی نہیں کنٹرول. ہم کنٹرول ہی نہیں کرتے اپنے ایموشنز کو. ہمیں کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ موٹیویشن نہیں ہے، ہمارے پاس اپرچونٹیز نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ایموشنل کنٹرول. جس دن ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیں گے اس دن ہم جو ہے وہ ایزی ہو جائیں گے اپنے لیے. میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے لیے ایزی ہو جایا کرو. دوسروں کے لیے ایزی نہ بنو، پلیز نہ بنے ایزی آپ ان کے لیے. آپ کو نہیں ضرورت ہے ان کو جو ہے وہ ایزی وے میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی کہ تاکہ وہ آپ کو اچھے سے سمجھ سکیں. یہ جو آپ نے ایک وہ بنایا ہوا نا کہ اچھے سے اگلا ہمیں سمجھ سکے، نہ سمجھے وہ. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو اچھے سے سمجھے. سب سے پہلے خود کو خود سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور ہمارے لیے ایموشنل کنٹرول جو ہے یہ بالکل ہم اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، ہم اس پہ کام ہی نہیں کرتے. جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ ہمارے سامنے آیا، ہم ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آپ جو ہے میل یا فیمیل جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، اپنا موبائل ہی دیکھ لیں، اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں. ٹھیک ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جو بندہ سامنے آیا اس کو میسیجز کیے جانا. ٹھیک ہے، میں یہ تھوڑا سا اپنی ورڈنگ کو تہذیب کے دائرے میں رکھ کے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے پاس جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، کسی فیمیل کا کسی فیمیل کے پاس نمبر گیا ہے یا فیمیل کا میل کے پاس گیا تو آپ شروع ہو جاتے ہیں. ایموشنل کنٹرول نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا. پھر اس کے بعد جو کانسیکوینسز آپ کے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سارے وہ تماشے آپ کر لیتے ہیں 4-5 سال یا جتنے بھی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑا ٹاپک جو ہے سینسیٹیو ہے کہ جو فیمیل ہوتی ہیں یہ میریڈ ہوتی ہیں وہ بھی انہی چکروں میں ہیں. آج کل اس قدر غلیظ ہیں، ہم گندے ہیں قسم سے. ہمیں بڑا برا فیل ہونا چاہیے اس پہ، اور ہمیں اس پہ برا فیل نہیں ہوتا کہ ہم اتنے غلیظ ہیں. کبھی آپ نے اور میں نے خود کو بیٹھ کے آئینے میں دیکھ کے یہ سوچا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں؟ کبھی نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں سوچتے. ایون دو جب دعا مانگتے ہیں نا ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے گناہ کیا کیے تھے. ہم ایک جملے میں اس کو رفع دفع کرتے ہیں کہ اللہ جی جو بھی میں نے گناہ کیے ہیں بس معاف کر دے. پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو جس دن اپنے گلٹی، جس دن اپنے سن پتہ لگ جائیں گے خود کو، ٹھیک ہے، آپ ان کو امپروو کرنا خود ہی شروع کر دو گے. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بتائیں کہ بھائی تم اس جگہ پہ بھی غلط تھے، اس جگہ پہ اپنے آپ کو پرفیکٹ جو ہے وہ سینیریو بنا کے نہ دکھایا کرو کہ میں ہر چیز میں جو ہے وہ اوکے تھا، ہر سٹوری میں اوکے تھا. نہیں، آپ اور میں ہر سٹوری میں اوکے نہیں ہیں. کسی سٹوری میں ہم اتنے ورس ہیں کہ ہم اگر وہ کسی کی زبانی وہ سٹوری سنیں تو ہم کہیں گے کہ ایسا بندہ بھی تھا، اتنا گھٹیا بندہ بھی تھا. لیکن ہم خود کے منہ سے نہیں سننا چاہتے کہ ہم برے ہیں. آپ کو اور مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا برائیاں کی ہیں. ٹھیک ہے، جس دن ہم برائیاں اپنی وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر کام کریں کہ نیکسٹ یہ چیزیں نہ ہوں. جو چیز میں پہلے کہتی ہوں کہ جو ہے ہو جانا وہ میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے کہ گناہ تو ہوتے ہیں نا، سب سے انسان ہے، ہمارے میں یہ چیز رکھی گئی ہے. آپ سے اور مجھ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں لیکن ہمیں اتنا اس کو نارمل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم نے گناہ کیا کیا ہے. ہم نے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں پہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں نیکسٹ نہ ہو میرے ساتھ یا میرے. اور پھر جو حرکتیں ہم شروع سے کرتے ہیں نا وہی ہم اینڈ تک کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی، ٹھیک، اپنے ہی حساب سے. ٹھیک ہے، جب ہم شروع کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس موبائل فون آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ 1000 لڑکیوں کو میسیجز کر رہے ہوں گے صرف اس وجہ سے کہ ان میں سے ایک میرے ساتھ سیٹ ہو جائے گی. یا لڑکی ہو تو 1000 جو ہے وہ لڑکوں کو جا کے کمنٹس کر رہی ہو یا کچھ بھی کر رہی ہو، ان کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ میرے پہ جو ہے وہ مر مٹے. تو یہ عادت ہمیں جب لگ جاتی ہے، یہ چیز ہم اس کو جو ہے وہ سمجھا دیتے کہ تم نے بھائی یہی کرنا ہے، تو ہم اٹینشن سیکر ایک تو بن جاتے ہیں. دوسرا، جب ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں نا پھر ہم اسے ایک پارٹنر کے ساتھ بھی خوش نہیں ہیں، اس کے ساتھ بھی بھائی دھوکا کیے جاؤ، اس کے بعد بھی لگے ہوئے ہیں.
शादियों के बाद भी इतना कोई गलीज हमारी जो है वो मेंटेलिटी इतनी कोई गंदी हो चुकी है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता अब तो हर चीज नॉर्मल है। और जो ये एक वो कंसेप्ट बनाया हुआ है, जो एक चीफ सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो फीमेल जाके देती हैं कि वो मुझे अटेंशन नहीं देता था, वो मुझे ऐसे नहीं करता था, वैसे नहीं करता था, मैंने जो है वो मैं मजबूर हो गई। भाई क्या क्या किस चीज के लिए मजबूर है आप? मुझे ये नहीं समझ आती कि तुम जो फीमेल्स होती हो वो किस चीज के लिए मजबूर होती हो। तो गोल बनाओ, उस पे काम करना शुरू कर दो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी शादियां नहीं होती, वो स्टिल जो है वो ओके है, काम करते हैं अपना, क्योंकि आप वो सारा गंद करना चाहते हो। आपने शुरू से वो सारा गंद किया है, सीधी बात है, और आप एंड तक वो उस गंद को ही लेके चलना चाहते हो। इतनी गंदी जिंदगी जो है वो आप इमेजिन कैसे कर लेते हो कि मैं जीऊंगा या मैं जीऊंगी? और अगर आप मेल हैं तो भी ऐसे ही है। जो शादी से पहले वो लड़कियों को जो है वो मैसेजेस किए जाना, वही आदत होती है। अब शादी के बाद भी वो आई हुई है, बैठी हुई है, सारा कुछ है उसके पास जो आपको चाहिए, जो इनफ है, उसके बाद भी ये सब है। तो फिर ये फेक सिनेरियोज ना बनाया करो सुकून के लिए, इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, किसी चीज के लिए भी। भाई सुकून जो है वो इसमें भी है कि आप अच्छे काम करें, आप एक अच्छे पर्सन हो। किसी यतीम मस्कीन को खिलाए ना खाना, क्यों नहीं खिलाते भाई? वो सुकून है। किसी को कोई चीज चाहिए ना, उसको जाके वो चीज ला दो, वो सुकून ही है। जरूरी नहीं है किसी को घर बना के दो, उसको गाड़ियां ले दो, उसके बाद सुकून है, नहीं। वो तो आप जो है वो शो ऑफ करने के चक्करों में पड़ जाते हो। छोटी सी छोटी चीज भी अगर किसी को चाहिए, किसी को जो 20 रुपीज की कोई चीज जो है वो चाहिए, तो उसको उतने की चीज ला के दो, और फिर देखो कि सुकून कैसे मिलता है। अपने आप को छोटी छोटी चीजों के अंदर जो है वो डालो, ना कि वो बड़ी बड़ी चीजें सोचो कि मैं इतना बड़ा कैदी होम जो है वो बना लूंगा, या फिर मैं जो है। आप जरूर वो करें, लेकिन उस चीज को करने के लिए टाइम चाहिए। उसके लिए आपने अपने इसको बताना है कि अगर तुम छोटी सी छोटी किसी चीज किसी पर्सन की जो है हेल्प करते हो, तो तुम अच्छे इंसान हो। तो जो सुकून ये इस तरह का ढूंढते हो ना, ये ना ढूंढो। ये कोई सुकून नहीं है, ये आप गलीज करते हैं। और गलीज जो है वो आपने एक सोसाइटी बना दी है, ठीक है, आपने और मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ। जब आप अगर ये मेरी बात पे इसको करेंगे कि ये मैं खुद पे भी यही करती हूँ कि मुझे भी खुद को, अगर मैं इस चीजों में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे निकालने की जरूरत है सख्त। भाई ये चीजें, बिगाड़ जो है सोसाइटी के अंदर ऐसे ही नहीं आ जाता कि आपने और मैंने कुछ नहीं किया, फिर हम जो है वो कहते हैं कि हमने तो इतना सही काम किया हुआ है कि हमने एक्स्ट्रा कोई जो है वो रिलेशनशिप रखा हुआ है। हाँ, इतना सा काम क्यों आप जो है सोसाइटी से कहीं बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं? ना करें, ये गंद निकाल लें अपने आप को इन चीजों से। ये कोई इतना गंद जो है वो कर रहे हो, और फिर ये ट्रांसफर कर रहे हो। भाई ट्रांसफर तो ना करो ना। अपने बच्चों को भी वही सिखा रहे हो, वही बता रहे हो। अपना जो सबसे जो चीज इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस टाइम पे है, वो है इमोशनल कंट्रोल एंड सेल्फ कंट्रोल। ये जो नफ्स की बातें करते हो ना बैठ के कि नफ्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, ये नफ्स कंट्रोल ही है। जिस दिन ये 100 बंदों को मैसेज नहीं करोगी ना, या करोगे, उस दिन आपका नफ्स कंट्रोल ही है। कोई इतनी वो सिचुएशन जो है वो टॉक्सिक नहीं हो जाती कि तुम लोग जो है वो मरने पे आ जाते हो और कहते हो कि हमारा कोई और जो है वो बंदा ना हुआ तो हम तो मर गए हैं। एक्टिविटीज आपको अपनी चेंज करने की जरूरत है। आपको अपने आप को बताना चाहिए कि आप फीमेल और मेल जो है वो बाद में है, पहले आप ह्यूमन है। ये चीज आप निगलेक्ट करते हैं, आप और मैं, कि हम ह्यूमन है, ठीक है। हमें अच्छा इंसान बनने नहीं आया। अच्छा जो शोहर और अच्छी बीवी बनना तो आगे की बात है ना। और ये टॉपिक ही बड़ा अजीब सा है कि इस पे कोई बंदा बात जो है वो करे भी तो बड़ा वल्गर लगता है कि आप किसी से ये कहें कि तुम शादी से पहले जो है वो ये चीजें कर रही हो या कर रहे हो, तो बाद में भी यही करोगे। अपने माइंड को जब आप एक चीज का आदी कर देते हैं कि तुम्हें जो है इससे बात करनी है, उससे भी बात करनी है, ये भी करना है, उससे भी मिलना है, इससे भी, तो वो सारी उम्र वही करता है। और इस हवस में ना हम इस कदर आगे हैं कि इतने एजिड जो है वो पर्सन होते हैं, 40-40, 50-50 साल के जो है वो होते हैं, और वो छोटी छोटी बच्चियों की रेप कर देते हैं, जिनको अभी तक पता ही नहीं है इस चीज का।
ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ والی فیلنگز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ کر دیتے ہو، آپ ایک، اور پھر یہ صرف ریپ نہیں ہے، یہ یہ صرف جو ہے اتنا سا کام نہیں ہے، آپ نے اس کی پوری جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ تباہ کر دی ہے، برباد کر دی ہے آپ نے، وہ اس کو ایسا کوئی ٹراما دے دیا کہ وہ ساری عمر اب جو ہے وہ جی نہیں سکتی جس طرح سے اس کو جینا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ چیزیں ہی بڑی بری ہو گئی ہیں، برے طریقے سے آپ نے ساری فیلنگز اس کو ایکسپریس کر دی ہیں۔ اور ایک چیز ہی تو صرف ایکسپریس نہیں ہوئی اس میں، اس کا جو آپ کا میل کا جو اس کے سامنے امیج بنا ہے وہ کیسا بنا ہے، سوسائٹی کا امیج کیسا بنا ہے، اس جگہ کا امیج کیسا بنا ہوگا، ان چیزوں کا امیج کیسا بنا ہوگا، آپ قتل کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اور یہ ساری بیماری کی جڑ جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ شروع سے یہ کرتے ہو، جو آپ کی اور میری ایج ہوتی ہے جس پہ ہمیں گرو کرنا ہوتا ہے، جس پہ ہمیں بھائی اچھا انسان خود کو بنانا ہوتا ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ بچی اور بچہ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یار کوئی اتنا جو ہے وہ سستا یا اتنا کوئی ہمارا فضول مائنڈ سیٹ ہے، اتنا کوئی ہمارے پاس فالتو ٹائم ہے، آپ کے پاس اگر اتنا زیادہ ٹائم بھی ہے کوئی بات نہیں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوئی اور کر لیں، اپنے مائنڈ کو کوئی اور چیزوں میں انوالو کر لیں، یہ کوئی اتنی وہ ضروری چیزیں نہیں ہوتی جن میں آپ پھنستے ہیں۔ اور میں ان فیمیلز کو یہ میسج دینا چاہوں گی، ٹھیک ہے، جو شادی کے بعد جو ایکسٹرا میریٹل افیئر کی جسٹیفیکیشن دیتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا تھا، میرا شوہر مجھے اٹینشن نہیں دیتا تھا، میرا شوہر مجھے یہ نہیں دیتا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہ سب کیا۔ بھائی نہ دو پلیز، نہ گھٹیا امیج بناؤ، اتنی فیمنن اپروچ کی باتیں آج کل ہر کوئی بندہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر عورت کرتی ہے کہ فیمیلز کو رائٹ ملنے چاہیے، یہ فیمیل جو ہے یہ سب سے بڑی جو برائی کی جڑ ہے یہی ہے۔ یہاں سے ہم جو فیمیل ہوتی ہیں نا، ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی تم نے نسلیں سنبھالنی ہے، اپنی نسلوں کو گند جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے دو گی کہ اگر شوہر تمہارا جو ہے وہ ٹائم نہیں دیتا تو تم ایکسٹرا میریٹل افیئر میں جو ہے وہ چلی جاؤ، نہ دو۔ اپنے بچوں کو نہ یہ چیز ان کو سکھائیں، ان کو نہیں ضرورت ہے ایسے سکھانے کی۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی، میں کسی کی ذات پہ بات نہیں کر رہی، میں اپنے اور جو ہے ساری فیمیل سوسائٹی کو انکلوڈ کر کے ایک بات کر رہی ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی، جن کی مائیں پھر اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم جو ہے یہی میسج دے رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے سارا، بھائی آپ ان کو دکھا رہے ہوتے ہو، بتا رہے ہوتے اپنے ایکشن سے کہ یہی کرو، یہ چیزیں نارمل ہیں، اور وہ چھوٹی سی عمر سے وہی چیزیں سیکھ رہے ہیں، انہیں بڑے ہو کے ایسے ہی ایکٹ کرنا ہے، پھر وہ جو بڑے ہو کے ریپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں او ہو ہمارا بچہ تو بگڑ گیا، بس ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا اس نے اگلے کی زندگی تباہ و برباد کر دی، اس پہ یہ بولتے پتہ نہیں کیسے، کس نے اس کو ورگلایا، آپ نے اس کو ورگلایا، آپ میں نہیں تھی اتنی پوٹینشیل، آپ نے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اپنے ایکشن سے کیسے ہو سکتی ہے ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اچھے ایکشن اگر سکھا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہر چیز کو جو ہے وہ اتنا نارمل کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ہر چیز کی چھوٹی سی جسٹیفیکیشن دو، اتنے گندے اور اتنے غلیظ عمل کو جو ہے وہ اوکے کر دو، ٹھیک ہے، یا پھر مظلومیت اس پہ اپنی ظاہر کر کے اور اس کو اوور کم کر لو، نہ بھائی کام کرو خود پہ۔ اگر ایسے ہو بھی آپ اور میں، اگر ایسے ہیں بھی نا کہ ہمارے پہ یہ چیزیں ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے خود کو بدلنے کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال دیں، اور یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئر اور یہ سکون اور اس چیز کے لیے میں یہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ تو بالکل نہ کرے پلیز، انتہائی گھٹیا عمل ہے یہ، اور اس کو جتنا آپ نارمل کرتے جائیں گے اتنی سوسائٹی جو ہے وہ بیکار ہوتی جائے گی۔ آپ بھی تو سوسائٹی کے اندر ہی ہیں بھائی، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ کہہ رہے کہ میرے ایک کرنے سے کیا ہوگا، آپ کی کرنے سے سارا کچھ ہوگا، آپ کی پوری نسل ہی وہی کرے گی۔ تو پلیز اس چیز کو جو ہے وہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اور اس پہ جو ہے وہ کام کریں۔